حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری ناک کے اندر والے بال باہر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد۔ ناک میں بال جس انسان کے دیکھو تو خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جلال الدین رومی کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری ناک کے اندر والے بال باہر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تمہاری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل اس کے سائنسی تحقیق کے مطابق بھی جو بھی آپ کے زندگی میں یا آپ کے جسم میں کیا ہونے والا ہے، کیا تبدیلی ہونے والی ہے، مکمل وہ بھی ذکر کروں گی۔ تبدیلی کیا ہے، تبدیلی کسے کہتے ہیں، تبدیلی کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور ہمارا تبدیلی سے کیوں کر واسطہ پڑتا ہے۔ دراصل تبدیلی ایک بہت بڑا لفظ ہے، اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے اور یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی تبدیلی سے ضرور متاثر ہوتا ہے جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے، لیکن تبدیلی کی ہماری زندگی میں واقع ہونے کی اتنی اہمیت نہیں۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ ہم تبدیلی کو اپنی ذات کے لیے کس طرح قبول کرتے ہیں، کیا ہم تبدیلی کو خوش دلی سے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی سے مطمئن بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر تبدیلی کو قبول کیا ہے تو اس سے سیکھا کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اصل تبدیلی انسان کے اندر سے آتی ہے اور تبدیلی کا آنا کسی بھی معاشرے اور معاشرے میں موجود تمام انسانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تبدیلی سے ہی کسی انسان کی زندگی کا رہن سہن، سوچنے کا طریقہ، گفتگو کا انداز اور راہ سے بھٹکے ہوئے انسان کا راہ راست پر آ جانا، حتیٰ کہ انسان کی پوری زندگی کا تبدیل ہو جانا، یہ سب تبدیلی کی واضح مثالیں ہیں۔ تبدیلی کا آنا بہت ضروری ہے کہ یہ مستقل اکتاہٹ اور یکسانیت کے شکار افراد کو نیا پن بھی مہیا کرتی ہے، مگر تبدیلی سے مطمئن ہونا اور اس کو قبول کرنا بھی ایک پیچیدہ عمل ہے، کیونکہ تبدیلیاں خوشی کے ساتھ انسانی زندگی میں دستک دیتی ہیں تو کبھی کچھ تبدیلیاں دکھ لے کر انسانی زندگی میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ کچھ تبدیلیاں انسان کی زندگی میں جبراً آتی ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہو اور وہ اچانک اداس، پریشان اور غمگین نظر آنا شروع ہو جائے تو تب انسان کی زندگی میں کوئی پریشان کن تبدیلی داخل ہوتی ہے۔ اس طرح کی تبدیلی مستقل ہو یا عارضی، انسان اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان مستقل طور پر پریشان و اداس رہنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب کہ اس نے اس پریشان کن تبدیلی کو خود پر حاوی کر لیا ہے، اور اس طرح یہ تبدیلی متاثرہ شخص کے ساتھ ساتھ اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دوسری صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو، تنہائی پسند ہو اور اچانک اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار لمحہ آ جائے جو اس کو ذہنی سکون عطا کرے تو یہ اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی ہوگی۔ اس تبدیلی سے اس انسان کی زندگی میں واضح تبدیلی آتی ہے اور اس کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچانک کسی چیز کا مل جانا، گھر کا تبدیل ہو جانا یا اللہ کی رحمت سے اعتماد کا بحال ہو جانا، سب خوشگوار تبدیلیوں کی علامات ہیں۔ ایسی تبدیلیاں انسان کی زندگی کا تکلیف دہ بوجھ نہ صرف ہلکا کر دیتی ہیں بلکہ اس کی زندگی پر اپنا خوشگوار اثر بھی چھوڑتی ہیں۔ نتیجتاً ایسی تبدیلی کو انسان نے قبول کر کے خود کو پرسکون کر رکھا ہے۔ کچھ تبدیلیاں انسان کی زندگی میں جبراً داخل ہوتی ہیں جن کو انسان بعض اوقات قبول نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ذمہ داری بذات خود اس انسان پر اور اس کی انا اور ضد پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں خوشگوار بھی ہوتی ہیں اور ناخوشگوار بھی۔ ایسی صورتحال میں انسان ایک خاص وقت کے بعد خود کو مغرور سمجھتا ہے تو کوئی نہ ناخوشگوار تبدیلی اس کی انا اور ضد پر حملہ آور ہو جاتی ہے جس سے وہ چیخ اٹھتا ہے اور سخت ترین اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے اور اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری جانب جب کوئی شخص کسی تکلیف دہ وقت کو بھی اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اپنی انا اور ضد سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا پاتا تو ایسے میں اس کے ارد گرد کے وہ لوگ جو اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی ذات و وجود کو سمجھتے ہیں، وہ اس کی زندگی میں ٹھوس بنیادوں پر دخل اندازی کرتے ہوئے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خوشگوار تبدیلی لاتے ہیں یا لانے
لانے کی خواہش کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں داخل ہونے والی اس تبدیلی کو بھی وہ اس طرح قبول نہیں کر پاتا جس طرح سے اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی ضد اور اناٹ دونوں اس کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ انسان بذات خود ایسی تبدیلی کو لے کر اپنے احباب اور رشتہ داروں کے سامنے خوش ہونے کا مظاہرہ تو کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر مزید پیچیدہ تر اور ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ یوں نتیجتاً اندرونی طور پر وہ اس تبدیلی کو بھی قبول نہیں کر پاتا۔ لفظ تبدیلی ایک جامع اصطلاح ہے۔ تبدیلی ہر انسان کے اندر سے نمودار ہوتی ہے، لیکن تبدیلی کو قبول کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ تبدیلی کے آنے سے انسان مطمئن بھی ہے یا صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اس نے خود کو مطمئن کر رکھا ہے؟ تبدیلی سب سے بہترین وہی ثابت ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے اس کے احساسات و جذبات، فکر و افکار سے مطابقت رکھتے ہوئے مناسب طور پر انسان کے اندر واقع ہو، جس سے انسان بھی مطمئن ہو، اس کو خوش دلی سے قبول بھی کرے، نہ کہ اندر ہی اندر بے سکون، بے چین اور پریشان و اداس ہو۔ تبدیلی لانے کے لیے ضروری نہیں کہ یہ زور زبردستی یا انسان کو مکمل طور پر ہلا کر اس کے احساسات، جذبات، خواہشات اور مقاصد کو دبا کر انسان کے اندر داخل ہو، بلکہ اصل تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ذہن کو، اپنے احساسات کو کشادہ کر کے اس کو منوعن سمجھے، اپنے اندر آنے والی تبدیلی کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے اور اس سے مطمئن ہو کر پر اعتماد طریقے سے زندگی بسر کرنے کا عہد کرے۔ زندگی ہنس کر گزارنی ہے یا رو کر، فیصلہ ہم ہی کرتے ہیں۔ کسی ناگہانی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے انسان فوراً ہمت ہار جاتا ہے اور مسائل پر غور کرتے کرتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن انسان کو نا امید بنا دیتا ہے اور وہ زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ حالانکہ زندگی بہت خوبصورت ہے، باکمال لوگ خوشی اور غم دونوں صورتحال سے مسکرانا جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے، لیکن آج کا انسان اس تحفے کی قدر سمجھنے سے قاصر ہے۔ اپنی حرکتوں اور خامیوں سے زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو مذاق بنا رکھا ہے۔ بزدلی، کمزوری اور منفی سوچ نے اسے زندگی سے کافی دور کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، خطرات اور مسائل سے گھری ہوئی ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ ہماری ساری طاقت ہماری سوچوں پر مبنی ہے۔ منفی سوچ سے ہم مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ برا سوچتے رہتے ہیں۔ منفی اور فضول سوچوں کو ذہن میں نہ لائیں اور دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں۔ دوسروں کے بارے میں بھی منفی سوچ نہ رکھیں۔ مثبت سوچ سے مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ روشن پہلو یہ ہے کہ ہر ناکامی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر ناکامی ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناکامی کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ تجربہ انسانوں کی صلاحیتوں اور کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اگر اسے زندہ دلی سے جیا جائے تو مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہمیں سنوارنا ہے اور اسے سنوارنے کے لیے ہمیں ہمت، بہادری، خود اعتمادی، قربانی اور شکر گزاری سے کام لینا ہوگا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ دکھ اور تکلیف کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ ہم اکثر ناکامیوں کی وجہ سے بہت اداس ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہم روشن پہلو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب پریشانی سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہم بار بار یہی سوچتے ہیں، مجھے ہی اتنی کیوں پریشانی ہے؟ اس صورتحال میں پریشانی کی بجائے اگر توجہ اس بات پر کی جائے کہ یہ پریشانی مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دینے آئی ہے، تو یقیناً اس مثبت سوچ کے سبب آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ کسی ناگہانی صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے انسان فوراً ہمت ہار جاتا ہے اور مسائل پر غور کرتے کرتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن انسان کو نا امید بنا دیتا ہے اور وہ زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ حالانکہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ خوشی اور غم دونوں ہی زندگی کے حصے ہیں۔ باکمال لوگ خوشی اور غم دونوں صورتحال میں مسکرانا جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شوق، جذبہ یا دلچسپی کے بغیر ایک فرد کی زندگی شاید پھیکی ہے۔ کسی شوق کی پیروی یقینی طور پر زندگی میں نئی توانائی لاتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر ہر ایک کو اپنی زندگی کو مزید بامقصد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم زندگی صرف معاشرے میں آزادانہ طور پر رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ یقینی طور پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔
لہٰذا معیار زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ امید، کام کی کارکردگی، خود اعتمادی، تخلیقی صلاحیتوں اور مہارتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید زندگی کو جلا بخشتی ہے۔ زندگی کا رخ یہ بھی ہے کہ زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ زندگی کے امتحان میں صبر کا خزانہ، ایمان کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ اس لیے اچھے دنوں کا انتظار کریں، چونکہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے ہوگا تو وہ ہمیشہ زیادہ بہتر ہوگا اور ہمیں خوشیوں کی طرف لے جائے گا۔ اگر ہمیں سب کچھ مل جائے تو اللہ کا شکر بجا لائیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ ہمت، جوش، حوصلہ، ہلچل، چیلنج وغیرہ یہ سب زندگی کی نشانی ہے۔ جو لوگ ہر لمحہ خوشی سے جیتے ہیں، زندگی کے خطرات کو چیلنج سمجھ کر سامنا کرتے ہیں، انہیں خطروں سے کھیلتے ہوئے اطمینان اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف بزدل لوگ روزانہ کئی بار مرتے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو وہ کھل کر جیے گا۔ موت آنے سے پہلے زندگی کی خوبصورت نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ زندہ دلی کا مطلب یہ ہے کہ دل کا زندہ ہونا، خوش مزاجی اور ہمت سے مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، مایوسی میں بھی مسکراتے رہنا، دوسروں کو ہنستے ہنساتے رہنا۔ وہی انسان زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہے جو اپنی زندگی کو کھل کر جیتا ہے۔ وہ سکھ، دکھ، امیدی اور نا امید کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیتا۔ آج کل روزمرہ کی زندگی میں کتنے لوگ ہمارے رابطے میں آتے ہیں، ان میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مثبت انداز سے اور زندہ دلی سے ہم پر اپنا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خوش دلی سے اور اچھا جینے کے لیے زندہ دلی سے جینا ہوگا، تب کہیں جا کر ہماری زندگی حسین بن سکتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یقین کریں جو رب دے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ جو اللہ کے دیے کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ زندگی کی حقیقت ہے کہ جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں کے اندر بری لگتی ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہو، لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہیں یا نہیں۔ کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے۔ بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں اگلوں کے بعد پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے سرکش لوگوں کی سزاؤں کے حالات ہمیں بتائے ہیں، اس لیے ہمیں امت مسلمہ فرمایا گیا ہے۔ عقل مند انسان تکبر اور مستی کو دماغ سے نکال دیتا ہے جب وہ فرعون اور قوم عاد اور سمود کے قصے سنتا ہے۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنے گناہ گننے کے لیے کرے تو اوروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ منزلیں کبھی بھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے ملتے ہیں۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دوست ہیں۔ بہترین دنیا ہے اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی ہیں جو آپ اپنے آپ کو ہارنے نہیں دیتے، جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ کتابوں کی دوستی بڑی ہی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن انجانے میں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیوب پر نظر رکھیں۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خرید لیتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ناک کے اندر والے بال باہر کی طرف آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس اس کی مکمل تحقیق جو ہے وہ کرتی ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کون سی ایسی تبدیلی ہے جو آپ کے جسم کے اندر رونما ہو رہی ہے۔ انسان کی عمر کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جب اس کی ناک کے بال باہر کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ناک پر بال کیوں ہیں؟ کیا یہ انسانی صحت کے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ؟ اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کے ناک پر جو بال ہیں وہ آپ کے دل کی بیماری کا اندیشہ ظاہر کرتا
ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جو ناک کے کنال پر بالوں کی موجودگی اور دل کے دورے میں ایک تعلق ہے، گزشتہ 3 دہائیوں سے سائنسدانوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں تعلق پر تحقیق کی ہے اور ہر بار اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ ایک پرانی کی گئی تحقیق میں 43 مردوں اور 20 عورتوں کو شامل کیا گیا۔ تحقیق کے 90% شرکاء کے ناک کے جو بال تھے وہ وافر بال تھے، اور بوسٹن یونیورسٹی کی تحقیق کار رچرڈ ونگرز کا کہنا ہے کہ ناک پر بال اس وقت نکلتے ہیں جب ہم ہارمون ایسٹروجن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں جب آپ کے ناک سے بال باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دل کے دورے کے ہونے کے امکانات آپ کی زندگی میں بڑھنے کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سرخ خلیے بہت زیادہ بنتے ہیں اور آپ کی شریانوں میں خون کا لوتھڑا بننے لگتا ہے۔ اور جب ناک پر بال اگنے سے متعلق 2006 میں کی جانے والی ایک اور تحقیق میں ایڈسنٹ امریکن جرنل آف فارنسک میڈیکل پیتھولوجی میں لکھا ہے، جبکہ آپ کے ناک سے جب بال آنا شروع ہو جائیں باہر کی طرف تو یہ آپ کے دل کی بیماریوں کا گہرا تعلق آپ سے ظاہر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کی اموات کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض جو اقوال ہیں ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ناک کے بال باہر کی طرف آنے شروع ہو جائیں تو یہ آپ کی بدقسمتی بدبختی کی علامت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی ہی تیز ہو مگر معمولی سی بادل اور شعاؤں کو روک دیتی ہیں، اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو نماز ان کو روک دیتی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جہاں ناراضگی کی قدر نہ ہو وہاں پر ناراض ہونا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ کتنا تکلیف دہ ہے یہ عمل کہ آپ کو کسی کے گھر کی طلب ہو لیکن وہ مصروف ہو، یا پھر کوئی آپ سے اس وقت گفتگو کرے جب اسے کوئی گفتگو کے لیے میسر نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں اور لب سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کیا کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت آبرو کو برقرار رکھا جا سکے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا اس کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہی بہترین عبادت ہے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، اس میں ایک طرف بہترین دوائی بننے کی خصوصیت بھی ہے اور دوسری طرف کسی کے لیے بدترین مرض بھی بن سکتا ہے۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی کن بھی کہنے والا موجود ہے۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ اللہ کی بہترین نعمت مخلص دوست ہے۔ اگر توکل کرنا سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو، جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ خوبصورتی کا نہ ہونا بہترین چیز ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کون آپ سے محبت کرتا ہے یا کس کس کو آپ کی پرواہ ہے، مگر خوبصورت ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون اداکار۔ دوست بے شک ایک ہو مگر ایسا ہو الفاظ سے زیادہ آپ کی خاموشی کو سمجھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین،